میں امداد سن رہا ہوں، سیاسی منظر پر کافی دنوں سے جمود سا طاری ہے، کوئی خبر نہیں آ رہی، خاموشی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی خبر نہ آ رہی ہو تو کوئی بڑی خبر آنے کے امکانات ہوتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اور اگر خاموشی ہو تو پھر اس کے پیچھے کوئی بڑا طوفان چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس سال کا آخری مہینہ ہے، دسمبر، اور دسمبر پاکستان کے حوالے سے کئی حوالوں سے بہت بدترین مہینہ رہا ہے۔ بڑے بڑے حادثات، پاکستان کا ٹوٹنا، 16 دسمبر اے پی ایس کا سانحہ، اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت جیسا عظیم سانحہ، اور بھی بہت کچھ اس مہینے نے پاکستان کو دی ہے۔ لیکن اس بار دسمبر جو ہے وہ سمجھائے جا رہا ہے، یا کم از کم یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ دسمبر جو چل رہا ہے، اس کے بعد آنے والا جو سال کچھ نئی چیزیں پاکستان کے لیے لائے گا، یعنی سیاسی منظرنامے پر۔ یہ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اس حکمران اتحاد کا آخری سال ہوگا، یعنی اس دسمبر گزرنے کے بعد حالات یکسر بدل جائیں گے۔ جب سیاسی منظر پر مکمل خاموشی تھی، سوائے تحریک انصاف کے چیئرمین یا بانی عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا پرسوں اڈیالہ جیل کے باہر، اس کے علاوہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی آپ کو پولیٹیکلی نظر نہیں آ رہی۔ سب کچھ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے سکون میں ہے، سموتھ چل رہا ہے۔ تو پھر شک سا، خدشہ سا ہونے لگتا ہے کہ جی ہو کیا رہا ہے۔ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے ذرا فون شون گھمائے، اپنے سورسز کو ٹچ کیا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے بڑا زبردست ہو رہا ہے یا کچھ بدلے گا۔ اور میرا ظاہر ہے اس میں اس حوالے سے جو ایک پاکستان کے جو سیاسی منظر پر آنے والی تبدیلیاں جو میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ آئیں گی، اس حوالے سے میرا یہ سوال تھا کہ مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت مل چکی ہوئی ہے، بڑی کمال مہارت سے 6 حلقے خالی ہوئے، تحریک انصاف کے اراکین کو سزائیں ہوئی 9 مئی میں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ملوث نہیں ہوں گے، ملوث ہوں گے، لیکن بس اس کے بعد مزید مقدمات ایک طرح سے رک سے گئے۔ تو 6 حلقوں پر ضمنی انتخاب ہوا اور 6 حلقے مسلم لیگ نون نے جیت لیے، اور مسلم لیگ نون کو مائنس پیپلز پارٹی وہ جادوئی نمبر مل گیا جس سے وہ اپنی سادہ اکثریت کے ذریعے چھوٹے اتحادیوں کے ساتھ بجٹ بھی پاس کروا سکیں اور قانون سازی بھی کر سکیں۔ صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی ان کو ضرورت آئینی ترمیم کے موقع پر پڑے گی۔ تو آئینی ترمیم کے حوالے سے میرا سوال تھا کہ مسلم لیگ نون ادھر تو بڑا پرسکون ہو گئی ہے، اب پیپلز پارٹی سے شاید وہ مشاورت بھی نہ کرے بجٹ سازی کے حوالے سے، لیکن کیا آئینی ترمیم کے معاملے پر کوئی پیپلز پارٹی سے رابطہ، کوئی بات چیت؟ کیونکہ بڑا شور تھا 28ویں آئینی ترمیم کا، صوبوں کو تقسیم کرنے کا بڑا شور رہا، این ایس سی ایوارڈ میں ترمیم کا شور رہا، وزارتیں صوبوں کو سے لے کر وفاق کو منتقل کرنے کے معاملے پر اچھی خاصی لہدیں ہوئی، بڑی بڑی تقریریں ہوئیں، ٹاک شوز میں ذکر ہوتا رہا، پھر اچانک خاموشی ہو گئی۔ تو اس خاموشی کی میں وجہ سمجھنا چاہ رہا تھا، تو میں نے کچھ اس سارے عمل کا حصہ رہنے والے اہم سیاسی رہنماؤں سے رابطہ کیا کہ کیا واقعی 28ویں ترمیم جو طارق فضل چودھری صاحب نے کہا تھا کہ جی نہیں لائی جائے گی، کیا واقعی 28ویں ترمیم کا خواب دفن ہو گیا، یا کہیں وہ خواب انگڑائی لے رہا ہے اب بھی؟ کیونکہ 28ویں ترمیم میں ایک تو صوبوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو صوبوں کی جغرافی میں، حدود میں کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم، کوئی اضافے کی جو کوئی اگر گنجائش ہوتی ہے تو وہ پھر اسی صورت اس پر عمل کیا جا سکتا ہے جب متعلقہ صوبائی اسمبلی 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہیر پھیر کی کوئی منظوری نہیں دیتی، کوئی رد و بدل کی کوئی منظوری نہیں دیتی، نیا صوبہ بنانا یا کچھ اور اس میں تبدیلی کی کوئی صوبائی اسمبلی منظوری نہیں دیتی 2/3 میجورٹی سے، اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ میں معاملہ جائے گا۔ تو اس ترمیم کو ختم کرنا، آئین میں جو موجود ترمیم ہے، تو اس ترمیم کو ختم کرنے کی باتیں کہ یہ صوبوں سے اختیار لے لے وفاق،
یعنی پارلیمنٹ جب چاہے، پارلیمنٹ ظاہر صوبہ اسمبلی میں پارلیمنٹ کا حصہ ہی ہوتی ہے، لیکن قومی اسمبلی اور سینٹ جب چاہیں صوبوں کے اندر رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک لمبا چوڑا ایک پروجیکٹ کہ جی اتنے صوبے بننے چاہیے۔ وجہ یہ ہے بڑے صوبے جو ہے پراپر لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر پا رہے، گورننس کے ایشوز ہیں، طرح طرح کی باتیں آپ نے سن رکھی۔ تو میں نے پوچھا کہ ان معاملات پر، اس پروجیکٹ پر ابھی سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام چل رہا ہے، یعنی صرف فلر چھوڑا گیا ہے، یا واقعتاً کوئی حکومت کی طرف سے یا کسی اور حلقوں کی طرف سے سیاسی لوگوں سے رابطہ کیا گیا، اور خاص طور پر پیپلز پارٹی جو اس سیاسی نظام میں دوسرا بڑا فریق ہے۔ اگر میں کہوں کہ پہلا بڑا فریق ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس تو صرف پنجاب کی حکومت ہے اور مرکز کی حکومت وزیر اعظم، پیپلز پارٹی کے پاس 2 صوبے، مرکز میں حکومت میں حصے داری اور صدر، چیئرمین سینٹ۔ اگر حصے وائز دیکھیں تو پیپلز پارٹی تھوڑا سا زیادہ اسٹیک ہولڈر ہے، لیکن اگر ویسے دیکھا جائے تو مسلم لیگ نون کے پاس، کیونکہ وفاق کی حکومت ہے، وفاق ان کے پاس ہے اور ملک کا سب سے بڑا صوبہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، تو اس حوالے سے نمبر 2 اسٹیک ہولڈر پیپلز پارٹی۔ اور قومی اسمبلی میں عددی اکثریت سے بھی ظاہر نمبر 2 اسٹیک ہولڈر ہے پیپلز پارٹی۔ تو وہ پیپلز پارٹی سے کسی نے اب تک کس طرح کا رابطہ کیا حکومت سے یا کسی اور حلقوں سے، کسی اور حلقے نے؟ تو مجھے کہا گیا کہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ابھی تک ہوا، رابطہ نہیں کیا گیا پیپلز پارٹی سے۔ اور NFC ایوارڈ کے معاملے پر میں نے پوچھا کہ اصل میں تو ظاہر ہے صوبوں والا معاملہ تو بارگیننگ کے لیے شاید چھیڑا جا رہا ہو، اصل معاملہ تو NFC کا ہے، اور NFC برملا کہا گیا کہ جی وفاق کو ضرورت ہے پیسوں کی دفاع کے لیے اور قرضے، بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے، تو اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری والے دن کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جی آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ کی بات کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، ہمیں بالکل کوئی حد نہیں کھینچ لینی چاہیے کہ جی یہ لکیر نہیں کھینچ لینی چاہیے کہ جی حد ہے، اس سے آگے ہم بات نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی 18ویں ترمیم پر بھی ہم بات کریں اور ہمیں 27ویں آئینی ترمیم پر بھی بات کرنی ہے، یعنی اشارہ اس طرف دیا تھا، الفاظ ان کے نہیں ہیں، میں ان کو مس کوٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ان کا مطلب یہی تھا، کیونکہ بلاول نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم کو کسی کا باپ بھی نہیں ختم کر سکتا۔ تو اس پس منظر میں اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی، اور بلاول نے کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم کو آپ کیوں چھیڑنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو، ہمیں بھی اندازہ ہے کہ وفاق کو مشکلات ہیں، فسکل اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے وفاق کے پاس، لیکن اگر مالی بحران ہے وفاق کے پاس تو اپنے اداروں کو بہتر کرے یا وہ ادارے ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ ایک تو جو ڈیول وزارتیں وہ ختم کر دیں، دوسرا جو ٹیکسیشن یا ٹیکس کلیکشن کے جو ادارے ہیں وہ کیونکہ نہیں ڈیلیور کر رہے FBR وغیرہ، تو وہ ان کی جو ذمہ داری ہے صوبوں کو دے دیں، ٹیکس صوبے کلیکٹ کر کے دے دیں گے آپ کو، آپ کا جو فسکل اسپیس کا ایشو ہے وہ آپ کا حل کر دیتے ہیں۔ انہوں نے آفر کی، انہوں نے کہا کہ ہم سروسز پر جو سیلز ٹیکس ہے وہ وفاق کے پاس تھا تو بہت تھوڑا ہوتی تھی محصولات، اور صوبوں کے پاس گیا تو صوبے ریکارڈ توڑ رہے ہیں، ریکارڈ بنا رہے ہیں، تو یہ انہوں نے آفر کی تھی۔ تو اس کے جواب میں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے، حل نکالنا چاہیے۔ تو میں نے پوچھا یہ کہ یہ جو ظاہر ہے اتنا بڑا معاملہ چلا گیا تھا بہت پیک تک، اور اس کے بعد کوئی اس پر عمل درآمد، کوئی کام ہو رہا ہے اندرون خانہ، کوئی ڈرافٹ بن رہے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی سے کسی نے رابطہ کیا ہو نہ کیا ہو، کوئی اس طرح کی بات میں نے پوچھی تو کہا گیا کہ کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، صوبے ہوں یا NFC ہو، اس پر تو پیپلز پارٹی کا موقف کلیئر ہے، لیکن ادھر سے NFC کے معاملے پر تو بہرحال یہ کہا جاتا رہا ہے کہ جو اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، تو کوئی رابطہ ایسا نہیں ہے۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ بجٹ سازی کے حوالے سے کوئی پیپلز پارٹی سے تجاویز وغیرہ مانگی گئی ہیں، تو اس میں مجھے بتایا گیا کہ بجٹ کا معاملہ جو ہے وہ جنوری فروری میں جاتا ہے، پراپر تجاویز مانگی جاتی ہیں، لیکن اس خدشے کا اظہار بلاول بھٹو زرداری صاحب
اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ بارہا کر چکے ہوئے کہ شاید مسلم لیگ نون کو، کیونکہ اب ہمارے بغیر، پیپلز پارٹی کے بغیر سادہ اکثریت مل چکی ہوئی ہے، تو شاید مسلم لیگ نون بجٹ کے معاملے میں اب ہمارے ساتھ اس طرح تعاون نہ کرے جس طرح گزشتہ بجٹ میں کیا تھا، یا ہماری بات اس طرح نہ سنے، یا ہم سے اس طرح تجاویز نہ مانگے۔ اور کئی مواقع پر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمیں اب زیادہ عرصہ اس سسٹم کا حصہ نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن پیپلز پارٹی کے اندر ہی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بات صرف نمبر کی نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت، اب سادہ اکثریت بھی 169 ہے نا، اگر ایک ممبر اس دن نہیں آئے گا تو بجٹ پاس نہیں ہوگا، تو پیپلز پارٹی کی مدد درکار ہوگی مسلم لیگ نون کو۔ لیکن اس سے بھی ہٹ کر جو بات کہی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے اندر، وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو سیاسی طور پر پیپلز پارٹی کی ضرورت اب بھی رہے گی، وہ بالکل ٹوٹلی آئسولیشن میں نہیں جائے گی، یا صرف کسی ایک کندھے پر انحصار نہیں کرے گی۔ مسلم لیگ نون چاہے گی کہ جو طاقت ان کو سپورٹ کر رہی ہے اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل قوت بھی ان کے ساتھ ہو، تو لہٰذا مسلم لیگ نون کے اندر بھی کچھ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو رابطوں میں رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نمبر ہمارا مسئلہ نہیں، ہم آپ کو ساتھ لے کر چلنا چاہیں گے۔ لیکن اب یہ پیپلز پارٹی انتظار یہ کر رہی ہے کہ اس سب کی آزمائش یا پراپر امتحان ہوتا ہے نا، وہ ہے بجٹ، اور وہ بھی فروری مارچ تک ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے رہنماؤں کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں جب ہمارے ووٹ کی ضرورت تھی تب بھی ہماری جو ہے وہ جوتیاں گھسوائی گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ جو وعدے، جو کمٹمنٹ کی گئی وہ پوری نہیں کی گئی، اور ابھی تک نہیں کی گئی۔ پنجاب کے حوالے سے بھی جو وعدے وعید تھے وہ اس طرح پورے نہیں کیے گئے، تھوڑے سے کچھ اپنا رہنماؤں کے حلقوں میں کوئی ترقیاتی اسکیمیں یا کوئی ان کو کہا گیا کہ جی آپ دیں اپنے، تو وہ ضرور ہوا ہے، لیکن کوئی جو جتنے لیول کے وعدے وعید تھے یا معاہدے تھے ان پر عمل نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اب اس میں کیونکہ اس حکمران اتحاد کا یہ فروری 2024 کو انتخابات ہوئے تھے، اور فروری جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں کہ بجٹ جو ہے اس میں مشاورت جو ہے بجٹ کے لیے تجاویز جو ہے فروری میں مانگی جاتی ہیں، تو فروری 2026 میں اگر پیپلز پارٹی سے تجاویز مانگی جاتی ہیں، ان کو حصہ بنایا جاتا ہے، تو وہیں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ اتحاد آگے چلے گا، یا پھر جو 26 کے اوائل میں ہی، شروع میں ہی حکومت کا یہ اتحاد ختم ہو جائے گا، یعنی پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی جا کر۔ اچھا، ایک اور چیز اس میں کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے 20 اور 21 دسمبر کو اسلام آباد میں قومی کانفرنس بلا رکھی ہے۔ اب وہ ایک سیاسی ایونٹ ہوگا، لیکن ان کے اندر اتنا کرنٹ نہیں رہا تحریک تحفظ عین پاکستان کے اندر، کہ وہ ایک تو میڈیا پر کوریج اس طرح ان کی نہیں ہوتی، لیکن دوسرا یہ کہ کوئی شاید اتنے بڑے ہوتا ہے نا کہ بڑے پائے کے لیڈر ہوں جو بڑے بڑے فیصلے کر جائیں، اس لیول کی چیز کوئی وہاں سے ابھی تک سامنے نہیں آئی، کافی عرصہ ہو گیا اس اتحاد کو۔ تو انہوں نے بھی بند کمروں میں یہ مشاورت کی تھی کہ پیپلز پارٹی کو بلانا چاہیے، ان کو قریب لانا چاہیے۔ تو یہ دسمبر میں پتہ چل جائے گا کہ تحریک انصاف یا تحریک تحفظ عین پاکستان کوئی سیاسی عمل کا حصہ بننے کے لیے، کیونکہ ابھی تک وہ اس طرح پولیٹیکل عمل کا حصہ نظر نہیں آ رہے، یعنی دو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بالکل ہیلو ہائی نہ رکھنا، سلام دعا نہ رکھنا، اور ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اور صرف چور چور کا نعرہ لگانا، یہ ساری چیزیں، تو وہ ان کو پیپلز پارٹی کو وہ بلاتے ہیں کانفرنس میں کہ نہیں بلاتے؟ اگر بلائیں گے تو پھر پیپلز پارٹی کا وزن بڑھ جائے گا، اور پھر مسلم لیگ نون کے لیے وہ اگر سوچ بھی رہے ہوں گے کہ جی ہمارے پاس نمبر پورا ہے اور ہم پیپلز پارٹی کے بغیر بجٹ پاس کر لیں گے،
تو پھر یہ آپشن شاید مسلم لیگ نون کے پاس نہ رہے، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں جا کر تحریک انصاف کے ساتھ ہاتھ بھی ملا سکتی ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کے. اب تک کے لیے اتنے، اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.